إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا. رواہ مسلم. حاضرین جمعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. دنیا جہاں سے بڑھ کر سب سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. اور آپ سے محبت اور ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ فرائض میں سے فرض ہے. خاص طور سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اس وقت نبی پر درود بھیجنا واجب ہے، فرض ہے. کیا دلائل ہیں اس کے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھے. پہلے زینے پر جب چڑھے تو آپ نے آمین کہا. پہلی سیڑھی پر جب چڑھے تو آپ نے آمین کہا. دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا. تیسری سیڑھی پر جب آپ چڑھے تو آپ نے آمین کہا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ خلاف معمول آپ نے کام کیا، کبھی آپ ایسا نہیں کرتے تھے کہ منبر پر چڑھتے ہوئے سیڑھی پر آپ آمین کہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی لمبی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. کون شخص؟ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا اس نے میرے کو درود نہیں بھیجا. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ راغب انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ. اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک کٹ جائے، ذلیل ہو جائے، ناک خاک آلود ہو، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا مگر اس نے میرے اوپر درود نہیں بھیجا. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بخیل قرار دیا ہے. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو پیسہ خرچ نہ کرے، کھانا نہ کھلائے، مہمان نوازی نہ کرے، اپنے اوپر خرچ نہ کرے، وہ بخیل ہے. جی ہاں بخیل ہے. بخیل ایک وہ بھی شخص ہے شرعی اعتبار سے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا، نبی کا بیان ہوا، مگر اس نے نبی پر درود نہیں بھیجا. البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا، ذکر کیا گیا میرا، مگر اس نے میرے پر درود نہیں بھیجا. صحیح روایت ہے. نماز کے اندر درود بھیجنا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، آخری رکعت میں جب تشہود میں بیٹھتے ہیں، سلام پھیرنے والے تشہود میں، جس کو تشہود اخیر کہیں گے یا تشہود ثانی دوسرا تشہود کہیں، 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں، اس تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے. پہلے التحیات، پھر درود، پھر اس کے بعد دعائیں. اس تشہد کے بارے میں علماء کرام نے 3 قول بتلایا ہے. ایک قول یہ ہے کہ نماز میں تشہد اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ فرض ہے، ضروری ہے. اگر درود نہیں بھیجے تو نماز نہیں ہوگی. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر نماز میں درود بھیجنا یہ واجب ہے، یہ بھیجنا واجب ہے. یعنی اگر بھول کر کے چھوڑ دیے تو نماز خراب ہوگی، اگر بھول کر کے چھوٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں. جان بوجھ کر کے درود نہیں پڑھے نماز خراب ہوگی. یہ دوسرا قول ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا نماز میں یہ سنت ہے. لیکن ان تینوں میں جو سب سے صحیح اور راجح قول ہے، نبی علیہ السلام پر جب تک درود نہیں بھیجا جائے گا نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، نماز خراب ہوگی. نماز میں درود بھیجنا یہ فرض ہے، ضروری ہے. ہماری نماز اس وقت تک کہلائے گی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم مکمل درود بھیجیں، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس درود ابراہیمی کو جب تک نماز میں نہ پڑھا جائے نماز نہیں کہلائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. درود شریف، درود بھیجنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی جامع کتاب لکھی ہے، 40 فوائد کو بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے کیا فائدے ہیں، کیا فضائل ہیں. 40 فضائل کو، 40 فوائد کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. ان میں سے کچھ فوائد کو میں آج کے جمعے خطبے میں بیان کروں گا. پہلا فائدہ یہ ہے کہ درود بھیجنا اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، رحمت کیا ہے؟ سکون، اطمینان قلب، عافیت والی زندگی، سلامتی والی زندگی، جھمیلے اور ٹینشن اور مشکلات سے بچ کر آرام اور سکون اور اطمینان والی زندگی. یہ رحمت، اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اگر ہم ان لوگوں کو جاننا چاہتے ہیں کہ کون وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، وہ محدثین کا طبقہ ہے. وہ محدثین کا طبقہ ہے، محدثین کی جماعت. یہ وہ لوگ ہیں محدثین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود بھیج رہے ہیں. کیوں؟ وہ حدیث لکھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، حدیث یاد کرتے ہیں. ہر حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مرتبہ ہر حدیث بیان کرتے ہوئے، ہر حدیث پڑھاتے ہوئے، ہر حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، حدیث یاد کرتے ہوئے ان کی زبانوں پر صلی اللہ علیہ وسلم رواں رہتا ہے، پڑھتے رہتے ہیں. تو محدثین کا وہ طبقہ جو حدیث لکھتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں. اللہ کی رحمت کے اولین مستحقین یہ محدثین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے،
مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے صلی اللہ علیہ اشرا، اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اس پر 10 رحمت نازل کرتا ہے۔ کس کے اوپر؟ جو ایک مرتبہ نبی پر درود بھیجتا ہے۔ ایک مرتبہ درود کی فضیلت ہے کہ ایک درود اللہ کی 10 رحمت کو نازل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے وقت کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، ایسی وقت کو برباد نہ کریں۔ چلتے پھرتے جیسے موقع میسر آ جائے وقت کو غنیمت جانے، صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر آن ہم اپنی زبان سے نبی علیہ السلام پر درود بھیجیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر ہم اپنی سانسوں کے برابر نبی پر درود بھیجے تو وہ حق ادا نہیں ہوگا، وہ حق ادا نہیں ہوگا۔ اپنی سانسوں کے برابر درود بھیجے پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا مقام اور آپ نے جو اسلام کے لیے توحید کے لیے قربانی دی ہے، اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہم نبی علیہ السلام پر سانسوں کے برابر بھی اپنی تمام زندگی بھر درود بھیجتے رہے حق ادا نہیں ہوگا۔ وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، اپنی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، جیسے فرصت ملے نبی علیہ السلام پر درود السلام بھیجنا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلام کی بڑی اہم تعلیم ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ درود بھیجنا، نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی رحمت نازل کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں نبی کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے؟ اے مسلمانوں تم اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو، یہ حکم ہے۔ نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا ضروری ہے، بھیجنا چاہیے، یہ حکم ہے۔ درود بھیجنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ الصلاۃ۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو بیان کیا ہے اور حسن قرار دیا ہے۔ کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ وہ شخص قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔ نبی پر درود بھیجنا اللہ کی رحمت کو پانے کا جہاں سبب اور ذریعہ ہے، وہیں کل قیامت کے دن آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نزدیکی حاصل ہوگی۔ وہ شخص نبی سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ نبی پر درود بھیجنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے۔ ہم درود بھیجیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود و سلام کا جواب دیتے۔ صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ کہ جب بھی کوئی مسلمان، جب بھی کوئی شخص، جب بھی کوئی اللہ کا بندہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح کو میرے جسم میں واپس کر دیتا ہے۔ یہ غیبیات کا تعلق، یہ برزخی زندگی کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح کو واپس کر دیتا ہے اور یہ حکم ہوتا ہے کہ دیکھو فلاں بن فلاں آپ پر سلام بھیجا ہے، نام پیش کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آدمی کا نام لیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں یہ آپ کو سلام بھیجا ہے، فلاں بن فلاں نے سلام بھیجا ہے۔ اس میں ہمارا بھی نام ہے، ہمارے والد کا بھی نام ہے۔ اس میں علماء نے لکھا ہے نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا یہ والد کے ساتھ اس سے سلوک کا ایک نتیجہ بھی ہے۔ والد کا نام بھی لیا جاتا ہے، کہا فلاں بن فلاں آپ کو سلام بھیجا ہے۔ یہ والد کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔
پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے، پیارے نبی علیہ السلام کے پاس ہمارا نام، ہمارے والد کا نام لیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں آپ پر درود بھیجا ہے. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ درود بھیجا ہے، پیارے نبی علیہ السلام بھی سلام بھیجتے، حتیٰ ارد علیہ السلام، سلام کا جواب دیتے. معلوم کیا ہوا؟ پیارے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے رہنا چاہیے، بھیجنا چاہیے. اسی طریقے سے صلاۃ السلام کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا یا درود بھیجنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں 10 رحمتیں نازل کرتا ہے وہیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں لکھتا ہے. سنن نسائی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. ایک درود بھیجا جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وحطت عنہ عشر خطیات، اور ایسے ہی 10 گناہوں کو مٹایا جاتا ہے. ہم سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ہم نے نبی پر درود بھیجا، اللہ نے درود کی برکت کی وجہ سے ہمارے 10 گناہوں کو مٹا دیا. 10 گناہوں کو مٹا دیا. ایک درود پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، 10 رحمتوں کو نازل کرتا ہے. ورفعت 10 درجات، 10 درجات کو بلند کرتا ہے، 10 نیکی لکھتا ہے. ایک درود ہے اور 3 فائدہ ہے، ایک درود ہے اور 3 فضیلت ہے. بیک وقت 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 نیکی لکھی جاتی، 10 درجات بلند کی جاتے ہیں. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام پر بکثرت درود بھیجنا دعاؤں کے اندر، نماز کے اندر. اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی دعا میں خوب درود بھیجوں گا، خوب درود بھیجوں گا، خوب درود بھیجوں گا، حتیٰ کہ کہا کہ آدھا یا اس سے زیادہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذن تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک. ترمذی شریف کی روایت ہے، اگر تم درود پڑھتے رہو گے، درود و سلام کا اہتمام کرو گے، تمہارا غم دور ہو جائے گا، تمہارا ٹینشن دور ہو جائے گا، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. درود شریف کی یہ فضیلت ہے، درود شریف پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ پڑھنے سے سکون ملتا ہے، ٹینشن دور ہوتا ہے، مصیبت ٹلتی ہے، پریشانی جاتی ہے، غم ہلکا ہوتا ہے. آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے، پریشانی میں داخل ہوتا ہے اور کنفیوژن میں داخل ہو جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ ٹینشن کا علاج کیا ہے؟ یہ لوگ ٹینشن سے دوچار ہیں، پریشانی سے دوچار ہیں، خیر و برکت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں. واحد حل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. میں بیان کروں، کوئی دوسرا بیان کرے، آدمی شک کر سکتا ہے، ہماری اور آپ کی اور دوسرے لوگوں کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال پہلے کا یہ فرمان ہے کہ اگر تم بکثرت درود بھیجو گے، تمہارا ٹینشن دور ہوگا، تمہاری پریشانی دور ہوگی، تم ڈپریشن میں نہیں داخل ہوگے، تمہارے غم کو اللہ تعالیٰ ہلکا کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. صحیح روایت، ترمذی شریف کی روایت. اسی طریقے سے درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوگی. دعا قبول اسی وقت ہوگی جب ہم نبی پر درود بھیجیں. ایک صحابی آئے اور دعا کرنا شروع کیا اور جلدی کرنا شروع کر دیا. پیارے نبی علیہ السلام نے کہا یہ جلدی کر دی، اس آدمی نے دعا کرنے میں جلد بازی کر دی. دعا کا یہ ادب نہیں ہے، دعا کا یہ طریقہ نہیں ہے. کیسے دعا کی جائے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا جب دعا کرو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی خوب تعریف بیان کرو، اور پھر میرے اوپر درود بھیجو. دیکھ رہے ہیں پیارے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پہلے اللہ کی خوب تعریف بیان کرو اور پھر نبی علیہ السلام پر درود بھیجو، پھر اس کے ذریعے تم دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. جنازے کی نماز ہم پڑھتے، جنازے کی نماز ہم پڑھتے، سیکھیں اس سے. جنازے کی نماز سے سیکھیں کہ دعا کیسے کی جاتی ہے. 4 تکبیرات کہی جاتی ہیں، مشہور تکبیر 4 ہے، اس سے زیادہ بھی ثابت ہے. 4 مشہور تکبیر ہے جنازے میں. پہلی تکبیر ہوتی ہے دعا، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. دوسری تکبیر ہوتی ہے سورہ فاتحہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے. دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی پر درود بھیجا گیا.
تیسری تکبیر میت کے حق میں دعا کی جاتی ہے. جنازے کی نماز یہ میت کے حق میں مغفرت کی دعا ہے. مگر ڈائریکٹ تکبیر پڑھنے کے بعد اللہم اغفر لحینا و میتنا یہ نہیں پڑھا جاتا. شروعات کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے، اللہ کی تعریف سے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد نبی پر درود بھیجا جاتا ہے. پھر نبی پر درود بھیجنے کے بعد میت کے حق میں دعا کی جاتی ہے. یہ دعا کا طریقہ ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو نصیحت کی، کہا تم نے دعا میں جلد بازی کی ہے، اس طرح دعا نہیں کی جاتی ہے. پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجو، پھر دعا کرو، پھر دعا اس سے قبول ہوگی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل الدعاء موقوف بین السماء والارض، ہر دعا زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکی ہوتی ہے. لا يصعد منه شيء، اس سے اوپر نہیں بڑھتی، آسمان کے اوپر نہیں دعا جاتی ہے. حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ تم نبی پر درود نہ بھیجو. ہر وہ دعا زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکی ہوتی ہے، آگے نہیں بڑھتی ہے، اوپر نہیں چڑھتی ہے. کب چڑھے گی دعا اللہ رب العالمین کے ہاں اوپر؟ جب نبی پر آدمی درود بھیجے. دعا کا طریقہ یہ ہے، دعا کا ادب یہ ہے. دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نبی علیہ السلام، پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جائے، حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر اس کے بعد نبی پر درود بھیجا جائے، پھر اس کے بعد دعا کی جائے. اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن خاص طور سے درود و سلام کا اہتمام کرنا چاہیے. جمعہ کے دن ایسے درود و سلام کو ہر روز بھیجنا ہے، ہر روز بھیجنا چاہیے. لیکن جمعہ کا جب دن آئے، جمعہ کی جب رات شروع ہوتی ہے جمعرات کی مغرب سے، یعنی کل مغرب کی اذان سے جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے، جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن شام تک سورج ڈوبنے تک یہ جمعہ کا وقت رہتا ہے. وہاں سے درود شریف پڑھا جائے اور شام تک ادا کیا جائے. پیارے نبی علیہ السلام پر جمعہ کے دن درود بھیجنا یہ پیارے نبی علیہ السلام کا حکم ہے. سنن بیہقی کی روایت ہے کہ صلاۃ امتی تعرض علی فی کل جمعہ، کہا ہر جمعہ کے روز میری امت کا عمل میرے پاس پیش کیا جاتا ہے. فمن کان اکثرهم علی صلاۃ کان اقربهم منی منزلۃ، جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا، نبی علیہ السلام کہنا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. بیہقی کی روایت ہے. اور مسند احمد اور ابو داؤد کی بات میں یہ ہے کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، سب سے پیارا اور سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم، یہ جمعہ وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. وفیہ قبض، اور جمعہ ہی کے دن ان کی وفات ہوئی. اور وفیہ النفقہ وفیہ الصاعقہ، جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی، اور جمعہ ہی کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. جب قیامت قائم ہوگی سب لوگ مر جائیں گے، سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، سب کی روح نکال لی جائے گی. اور پھر جمعہ ہی کے دن، اسی دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو دوبارہ حساب و کتاب کے لیے پیدا کرے گا. جمعہ کے دن فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، جمعہ کے دن خاص طور سے تم مجھ پر درود بھیجو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. جمعہ کا جب دن ہو تو خاص طور سے، رات ہو کہ دن ہو، جمعہ کے دن، جمعہ سے پہلے، جمعہ کے بعد خاص طور سے درود و سلام کا اہتمام کرنا یہ پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے. اور اسی طریقے سے 10ویں اور آخری جو فضیلت یا فائدہ ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجنے سے شفاعت ملتی ہے. شفاعت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے شفاعت کریں گے. اللہ رب العالمین سے جا کے بات کریں گے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، جہنم سے نجات دلا دی جائے، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے. میری امت کے گنہگار لوگ ہیں، ان کو معاف کر دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنی امت کے لیے جا کر کے اللہ رب العالمین شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. کن لوگوں کے لیے؟ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے. ایسی تو شفاعت آپ کی عام ہوگی کہ آپ سارے مسلمانوں کے لیے آپ شفاعت کریں گے. لیکن وہ لوگ جو اذان کا جواب دیتے ہیں،
جب اذان ہوتی ہے پنج وقتہ نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے، اذان کا جواب دیتے ہیں اور اذان کے بعد درود بھیجتے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے شفاعت کریں گے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جب مؤذن اذان دے تو اس کا جواب دو، جب مؤذن اذان دے تو تم وہی جواب دو جو مؤذن کہہ رہا ہے، اور پھر تم اس کے بعد اذان کی دعا سے پہلے درود پڑھو، مجھ پر درود پڑھو، اور پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھو۔ جو اس کی پابندی کر لے جائے، مؤذن کی اذان کا جواب دے اور پھر درود بھیجے اور پھر اذان کی جو دعا ہے وہ پڑھے، حلت لہ الشفاعہ، حلت لہ الشفاعہ، مسلم کی روایت ہے کہ شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی، یعنی میں اس کے حق میں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں سفارش کروں گا۔ کس کے حق میں؟ جو اذان کا جواب دیتا ہے، اذان کے بعد درود بھیجتا ہے، اور اذان کے بعد درود بھیجنے کے بعد وہ اذان کی دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة، مشہور دعا ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنے والا بنائے، اور ہم میں جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کرے، اور پریشان حال مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور جہاں پر بارش نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دے اور خوب ان کے لیے نفع بخش بارش نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔